अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम और तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है आहद, मुसन्निफ़ा हैं सोफ़िया बट, किस्त नंबर 6। शाम घुटी घुटी सी थी। कमरों में दोपहर की नींद लेते अफराद बिजली चले जाने पर जाग कर बेजार होकर बाहर निकलते या किचन में मौजूद ख़वातीन किसी काम से बरामदे में आती तो सहन की तरफ नज़र पड़ते ही एक बार तो ज़रूर ही चौंक से जाते सब। मंज़र ही ऐसा था। बाबर पढ़ रहा था, यानी कि बाबर वाकई पढ़ रहा था, यानी कि बाबर क्रिकेट खेलने आज इस वक्त बाहर नहीं गया था। वजह, अब्बू आज केलोला फरमाने घर आए हुए थे। अब हुमायूं उसे मज़ीद चिढ़ाने के लिए उसके पास आ बैठा था। देखना यार, कहीं फर्स्ट ना आ जाना, दुनिया क्या कहेगी। बाबर पहले तो अम्मी अम्मी करके दुहाइयाँ देता रहा। जब देखा कि अम्मी अब्बू के कपड़े इस्त्री करते हुए पहले ही ख़राब मूड में हैं तो बिल्कुल चुप करके बेनियाज सा बनकर पढ़ने ही लगा। अब चारा भी क्या था। अम्मी, मेरे हिस्ट्री टीचर कह रहे थे कि बाबर तो हुमायूं और गुलचेहरा बेगम के वालिद थे, फिर तुम इनके भाई कैसे हो गए। बाबर को अचानक याद आया तो हिस्ट्री की किताब से नज़र उठाकर बड़ी संजीदगी से सवाल किया। आसिया मुगलिया दौर की उस फैमिली ट्री में होने वाली गड़बड़ की कोई तौजीह पेश करती, उससे कबल हुमायूं ही उसे अब्बू, वालिद मोहतरम, आलिजा कह कहकर चिढ़ाने लगा। गुलचेहरा भी साथ शामिल हो गई। तुम्हारी अम्मी मुग़ल एम्परर से बड़ी मुतासिर थीं। मासूम खातून को भूल गया कि ज़मींदार के घर ज़मींदार पैदा होता है, शहंशाह, बादशाह या महाराज नहीं। वाश बेसन के सामने खड़ी मोमिना ने मुंह पर छींटे मारते हुए हंसकर चोट की। हुमायूं तो हमेशा की तरह ढिठाई से हंस दिया, जबकि गुलचेहरा अच्छा खासा बुरा मान गई। बुरा तो बरामदे में इस्त्री करती आसिया को भी लगा था, और ज़्यादा लगा था। ये लड़की हमेशा उनके बेटे को पता नहीं क्या समझकर ट्रीट करती थी, और वो नालायक था कि आगे से हंसता रहता था। जिसके पास दूसरों को देने के लिए इज़्ज़त हो, खुशियाँ हो, आसानियाँ हो, वो शहंशाह ही होता है बेटा। सफ़ेद कमीज़ के दामन पे पीला फूल काटते हुए रहीमा अहमद ने नरमी से कहा। हुमायूं ने मुस्कुराकर कॉलर खड़े किए। मोमिना हूँ करके रहीमा अहमद के पास बैठकर आस्तीन पे कढ़े हुए पीले फूल देखने लगी। पानी के कतरे उसके दमकते चेहरे पर सितारों की मानिंद चमक रहे थे। सोकर उठती थी तो और भी प्यारी लगती थी। सुनहरी आंखों में गुलाबी डोरे उतर आते, चेहरा भरा भरा लगता। चौधरी हुमायूं सुलेमान मबहूत सा उसे देखने लगा। कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल असली लग रहे हैं ना माँ, वो पीले फूलों पे उंगलियां फेरते हुए कह रही थी। चौधरी हुमायूं सुलेमान की निगाहें उसके हाथों पर जा रुकीं। साफ चमकती जिल्द वाले हाथ, जिनकी उंगलियां इतनी प्यारी थी, जिनके नाखून इतने साफ थे कि देखकर पता लगता था कि उनका कितना ख्याल रखा जाता है, उनको कितना वक्त दिया जाता है। अब ये ना कहिएगा कि आपको भी ऐसी ही शर्ट बना दें, माँ मुझसे पहले वादा कर चुकी हैं। गुलचेहरा को उसकी तारीफ़ पे इरादे ख़तरनाक लगे तो हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर कह डाला, फ़िक्र ना करो, मैंने जो डिज़ाइन सोच रखा है वो इससे भी प्यारा है। ये शर्ट बनाकर माँ पहले मेरी शर्ट ही बनाएंगी, तुम्हारी बारी बाद में आएगी। उसने गुलचेहरा को चिढ़ाया और आस्तीन छोड़कर चारपाई पर चढ़ी और दीवार के पार झाँका। ए रुबाब, महर ने कहा था कि आज कोफ्ते बनाएगी, बना लिए क्या। लगी तो हुई है कुछ कोशिश में, देखें क्या बनता है। कामयाब हो गई तो खुद ही देने आ जाएगी तुम्हें। लंबे बालों में कंघी करते हुए रुबाब ने बताया। नाना, जब बन जाएं तो मुझे बुला लेना, यहाँ टब्बर में कोफ्ते तो क्या कोफ्ता भी नहीं मिलना। वो फ़ौरन बोली। आज अरवी पक्की थी, वो खाती नहीं थी। दोपहर तो मूड ऑफ करके सोने चली गई थी कमरे में, अब भूख लग रही थी। घर में जो पक्का है वो तुम्हारे हलक से नहीं उतरता ना, मंगतों की तरह से इधर उधर मांगती रहना। रिफ़त जहाँ अम्मी घर के किसी भी कोने में हो, उसकी इज़्ज़त अफजाई के लिए ऐन वक्त पर तशरीफ़ ले आती थी। अम्मी महर आजकल कुकिंग सीख रही है, अब उसकी हौसला अफजाई एक सहेली, एक कज़न नहीं करेगी तो और कौन करेगी। उसने पलटकर बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर मासूमियत चेहरे पर सजाकर अम्मी से सवाल किया। महर कुकिंग सीख रही है, तुम ना कुछ सीखना। सारी उम्र दूसरे तुम्हें पका पका कर खिलाते रहेंगे ना। हाँ ना, दूसरे ही पका पका कर खिलाएंगे मुझे, मैं तो ऐश करूँगी। ज़मींदारों के घर शहजादियाँ ना सही, कभी कभी रानियाँ ज़रूर पैदा होती हैं, उसने गर्दन अकड़ाकर कहा। हुमायूं ने बाबर को छेड़ना छोड़कर उसकी तरफ देखा था। नाज, अदाएँ, नखरे जचते थे उस पर, मगर गरूर किसी पे नहीं जचता। बात महज गरूर की ना थी, उसके ख्वाबों की थी। वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखती थी और चौधरी हुमायूं सुलेमान बहुत छोटे छोटे ख्वाब पूरे करने की सक्कत रखता था।
وہ محبت کر سکتا تھا مومنہ حیدر کے ساتھ، بے غرض بے لوث محبت، اور مومنہ حیدر کے خوابوں میں شاید یہ سب سے چھوٹا خواب تھا، یا شاید تھا ہی نہیں۔ اس نے شاید کبھی ہمایوں کے لیے کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے خوابوں کی دنیا تک چودھری نگر کے اس عام سے زمیندار کی رسائی ہی نہ تھی۔ اس کے سپنوں میں کوئی شہنشاہ تھا، وہ واقعی زمینداروں کے گھر پیدا ہونے والی کوئی ملکہ تھی شاید۔ برآمدے میں آئرن سٹینڈ کے پاس کھڑی آسیہ استری کی تار نکالتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ اسے وہ آسیہ یاد آئی جو ملک عصمت اللہ کی بیٹی تھی، لاڈلی، جو نازک مزاج تھی، طرح دار تھی۔ وہ بھی بولا کرتی تھی ایسے بول۔ یہ گھر، یہ محلوں جیسا گھر اسے ایک قبر لگتا تھا، تنگ و تاریک قبر جس میں گھٹن ہی گھٹن تھی، وحشت ہی وحشت تھی۔ قبر جہاں اعمال یا تو روشنی بنتے ہیں، وسعت پیدا کرتے ہیں، یا بچھو ناک بن بن کر پھنکارتے ہیں۔ کیڑوں بھری بچھوؤں بھری قبر جس میں اسے لگتا کہ وہ ان کی خوراک بننے کے لیے ڈالی گئی ہے۔ پھنکارتی قبر جس میں سامنے دائیں کونے سے بل کھا کھا کر، زبان لہرا لہرا کر رینگتے سانپ اسے تیزی سے اپنی جانب بڑھتے دکھائی دیتے۔ دایاں کونا جہاں اس کی ماں بند آنکھوں ہلتے لبوں کے ساتھ شیو مہادیو کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے لفظ اس کی سماعتوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، پر وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں شیو سے کیا مانگ رہی ہے۔ وہ اس سے اپنی بیٹی کے لیے کرپا مانگ رہی تھی، دیا مانگ رہی تھی، اپنی بیٹی کے من کی شانتی مانگ رہی تھی، اس کے اچھے سنجوگ مانگ رہی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چھلکی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں اس کے لیے 7 جنموں کی خوشیاں تو مانگتی ہے، پر اس جنم میں اس کی منوکامنا، اس کی اچھا پوری ہونے کی پرارتھنا کبھی نہیں کرتی۔ وہ ڈرتی ہے، اسے کھونے سے ڈرتی ہے۔ اس کی ماں اب شیو کے آگے ماتھا ٹیک رہی تھی، اور سامنے استھان پہ سجا 4 ہاتھوں والا شیو مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنے بھگوان ہونے پہ نہیں مسکرا رہا تھا، وہ اپنے پوجے جانے پہ نہیں مسکرا رہا تھا، وہ اپنے سامنے جھکی اس عورت کو دیکھ کر بھی نہیں مسکرا رہا تھا۔ وہ اشرف المخلوقات کے بند کانوں، بند آنکھوں، سوئے قلوب پر مسکرا رہا تھا۔ انسان ہر مخلوق پر افضل اور ممتاز ٹھہرایا گیا تو اس کی ایک بڑی وجہ اس کی عقل، اس کا شعور بھی ہے۔ پھر جانے ان پتھروں کے سامنے گر کر ان سے جیون، شانتی، شردھا، سفلتا مانگ مانگ کر وہ عقل کی کون سی کسوٹی پر پورا اترتے ہیں۔ وہ پتھر تھا اس لیے مسکرا رہا تھا، وہ پتھر نہیں تھی اس لیے مسکرا نہ سکی۔ اسے شیو کے گلے میں لپٹا ناگ اب اپنی ماں کے اوپر رینگتا نظر آنے لگا۔ اس نے جھرجھری لی اور ماں کی اس نا سمجھی پر تڑپ کر رہ گئی جو تھالی اٹھائے اب اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے سر ستون سے ٹکا دیا اور لمحہ بلمحہ پاس آتی عورت کو دیکھنے لگی۔ اسے رحیمہ احمد یاد آئیں۔ یہ بھی ماں ہے، وہ بھی ماں ہے، اس نے اپنی کوکھ سے جنم دیا، اس نے ممتا کی گڑتی دی، یہ بھی اس سے بے تحاشا پیار کرتی ہے، وہ بھی بے حد و حساب محبت اس پر نچھاور کرتی ہے۔ پھر یہ کیوں پرائی پرائی لگتی ہے، وہ کتنی اپنی اپنی لگتی ہے۔ درگا، گایتری دیوی نے اسے پکارا اور تھالی میں پڑا میٹھا پیڑا اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ یوں ہی اس کے گھٹنوں کے گرد بندھے رہے اور نظریں تلسی کے پودے پر جم سی گئیں۔ ان کا پرساد والا ہاتھ پیچھے چلا گیا۔ کچھ چیزوں سے اس کی بیٹی کی نفرتیں بڑی کچی عمر سے بڑی پکی تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو درگا؟ تھالی ایک طرف رکھ کر وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ممی، تلسی سے نظریں ہٹا کر ممی کو دیکھنے لگی۔ بہت دیر انہیں یوں ہی تکتے رہنے کے بعد اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا، ممی کی جان۔ وہ فوراً بولیں، آپ نے مجھے اپنے اندر کیوں نہ رہنے دیا، کیوں باہر نکال کر اس قبر میں جھونک دیا؟ گایتری دیوی نے بہت بے چارگی، بے بسی اور دکھ سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ ایسے جان لیوا سوال کا چپ کے علاوہ بھلا ان کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ بتائیں نا ممی، کیوں اپنے وجود میں ہی نہ بسنے دیا مجھ کو؟ نوری ہوتی نہ ناری۔ ان کی ظالم بیٹی کو چپ کی زبان سمجھ کب آتی تھی؟ وہ جواب مانگ رہی تھی ان کی زبان سے۔ بھلا فطرت کے خلاف بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ وہ تھکی تھکی سی بولی۔ پھر مجھے میری فطرت کے خلاف جانے پر کیوں مجبور کرتی ہیں آپ؟ ایک اور سوال، ایک اور جواب جو گایتری دیوی کے پاس نہیں تھا۔ پھر مجھے میری فطرت سے الگ کیوں کرتی ہیں آپ؟ وہ ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ درگا، انہوں نے تڑپ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامنا چاہا، پر وہ ان ہاتھوں کو جھٹک کر اٹھی اور دوڑتی ہوئی 3 سیڑھیاں چڑھ کر اندر چلی گئی۔ گایتری دیوی نے نم آنکھوں کو بے دردی سے مسلا اور نڈھال سی ہو کر اسی ستون کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو کھو کر پایا تھا، مگر لگتا تھا پا کر کھو دیا۔ گایتری دیوی کا دھرم جو بھی تھا، ایشور نے جب درگا دیوی ان کی گود میں ڈالی، انہیں لگا کہ آج واقعی جنت ان کے قدموں تلے آ گئی ہے۔ جہاں تک بات ہے رام مہیشوری کی، تو وہ تو پیسہ بنانے والی، تجوریاں بھرنے والی مشین تھے۔ پیسہ ان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ ہر کوئی جانتا تھا۔
ان سے جڑے رشتے ان کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں، کیا مقام رکھتے ہیں، کوئی نہ جانتا تھا۔ گایتری دیوی بھی نہیں جو کبھی رام کی سیتا نہ بن پائیں۔ ایک نگاہ محبت کی آرزو میں داسی بن کر سیوا کرتی رہیں، چرنوں میں بیٹھی پجارن بنی پوجتی رہیں۔ بیٹی کی پیدائش کے وقت بھی رام مہیشوری اتنا ہی مصروف تھے جتنا کہ بیٹے کی دفع۔ بیٹی کو دیکھ کر بھی ان کا چہرہ یوں ہی سپاٹ رہا جیسا بیٹے پہ پہلی نگاہ ڈالنے کے بعد تھا، مگر ایسا صرف اس وقت تک تھا جب تک درگا نے ان پر نظر پڑتے ہی مسکرا کر ہمک کر ان کی جانب لپکنا شروع نہ کیا تھا، جب تک اس نے اپنے ننھے ہاتھ بے نیاز بیٹھے باپ کے چہرے پر نہیں پھیرے تھے، جب تک وہ انہیں توتلی زبان میں دیدی نہیں کہنے لگی تھی۔ پھر تو ہر آنکھ نے دیکھا رام مہیشوری جب اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتے تو ان کے اندر انسانوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ مسکراتے تھے، بولتے تھے، فیملی کو وقت دیتے تھے، بیوی کو بھی عورت کے بجائے اپنے بچوں کی ماں سمجھنے لگتے تھے۔ ان لمحوں میں گایتری دیوی سوچتی، جنت ان کے قدموں تلے کہاں، جنت تو درگا کے ہنستے چہرے پر ہے، جنت تو اس کے معصوم نخروں میں ہے، جنت تو اس کے توتلے لفظوں میں ہے، جنت تو درگا دیوی خود ہے۔ یہ جنت 3 سال 10 مہینے 18 دن تک ان کی زندگی میں رہی، پھر انہیں کسی دوزخ میں جھونک کر جانے کہاں کھو گئی۔ گایتری دیوی ان دنوں اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی تھیں جو اسی شہر میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں سے ان کی 7 سالہ بھتیجی کرشنا انہیں بتائے بغیر درگا کو ساتھ لے کر قریب ہی کسی دکان پہ گئی تھی، اور پھر دونوں بچیاں لوٹ کر نہیں آئیں۔ رام مہیشوری اور نند لال نے گلی محلہ تو کیا پورا سانگھڑ کھنگال ڈالا، وہ نہ ملی۔ وہ تو اس وقت حالہ کے جنگل میں بے ہوش پڑی تھیں۔ 2 دن انگاروں پہ لوٹتے ہوئے گزرے۔ تیسرے دن دونوں بچیوں کے لیے 30 لاکھ تاوان مانگ لیا گیا۔ رام مہیشوری کو ایک دفعہ پھر سے ان کی بیٹی دیدی کہہ کر پکار لیتی، ایک بار پھر ان کی ٹھوڑی اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں تھام کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرتی، ایک بار پھر سے ان کے سینے سے لگ جاتی۔ اس کے عوض وہ اپنی ہر تجوری خالی کر دیتے، ساری دولت وار دیتے۔ مگر نند لال جو محض 30,000 تنخواہ پانے والا جیولوجسٹ تھا، اس نے رام مہیشوری سے کوئی بھی مشورہ کیے بغیر تاوان والے مطالبے سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کر دیا۔ پولیس نے انہیں پورا یقین دلاتے ہوئے اپنے ساتھ تعاون کی درخواست کرتے ہوئے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن کرشنا کا مردہ وجود بھیٹ شاہ سے کچھ ہی دور پڑا مل گیا۔ اب معاملہ رام مہیشوری کے ہاتھوں سے نکل کر دونوں بچیوں کو اغوا کرنے والے ڈاکوؤں کی ضد بن چکا تھا۔ رام مہیشوری نے بہت مشکل سے ان سے منت سماجت کر کے رقم انہیں پہنچانے کا وعدہ کیا، مگر دوسری طرف پولیس حالہ کے جنگل میں اس کچی کوٹھڑی تک پہنچ گئی جس کے اندر درگا موجود تھی۔ گھیرا ڈالنے کے باوجود نہ اندر جایا جا سکتا تھا، نہ فائرنگ کی جا سکتی تھی کہ اندر کوئی عام بچی نہ تھی، رام مہیشوری کی بیٹی تھی جو پہلے ہی غصے میں بپھرے بیٹھے تھے۔ اگر ان کی بیٹی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچتا وہ ان کی وردیاں اتروا دیتے۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر درگا کو ڈھال بنا کر وہ تینوں ڈاکو یوں فرار ہوئے کہ پھر سندھ بھر کی پولیس اس بچی کو بازیاب نہ کروا پائی۔ کرشنا کی ماں نے تو اپنی بیٹی کے مردہ جسم سے لپٹ کر بین ڈال لیے تھے۔ گایتری دیوی کیا کرتیں؟ وہ تو ٹکر ہر ایک کی صورت دیکھتیں۔ جن ماؤں کی بیٹیاں اغوا ہو جائیں یا گم ہو جائیں وہ زندوں میں رہتی ہیں نہ مردوں میں، یوں ہی زندہ لاشیں بن جاتی ہیں۔ شوہر نے الگ ماتوب ٹھہرایا۔ درگا ان کے بھائی کے گھر سے اغوا ہوئی تھی، پھر ان کی لاپرواہی سے گھر سے نکلی، پھر ان کے بھائی کی کم فہمی اور جلد بازی نے معاملہ اس حد تک بگاڑ دیا کہ اپنی بیٹی تو گنوائی ہی، ساتھ ان کی بیٹی بھی یوں کھو گئی کہ لگتا تھا کہ اب کبھی نہ ملے گی۔ نگاہ الفت، نگاہ محبت تو کیا، وہ شوہر کی ایک خالی نگاہ کی حقدار بھی نہ رہیں۔ دیدی کی پکار کے بنا گھر رام مہیشوری کے دل میں یوں گھاؤ لگاتا کہ اس اذیت سے بچنے کے لیے دن کیا راتیں بھی اس گھر سے باہر گزارنے لگے۔ ایک 10 سال کے بچے کو بھی ماں چاہیے، اسے بھی باپ کی ضرورت ہے۔ دونوں بھول چکے تھے۔ ہاں، وہ ضدی خودسر جگدیش مہیشوری اپنے ہونے کا احساس اپنی حرکتوں سے خود دلاتا تو الگ بات۔ اس دن ماں بھی لیکچر دینے کو گھنٹہ بھر اس کے پاس بیٹھ جاتی، باپ بھی گھر آنے کے بعد اپنے حضور طلب کر لیتا۔ 2.5 سال امید و آس کی ناؤ ڈولتی رہی، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ڈوب ہی گئی۔ اس دن سہ پہر میں رام مہیشوری کے ایک کمشنر دوست کا فون آیا جس نے بتایا کہ دادو سے 2 خطرناک ڈاکو گرفتار ہوئے ہیں جو ڈکیتی، اغوا اور قتل کے کئی کیسز میں مطلوب تھے۔ انہی میں سے ایک ڈاکو سانول سائیں نے اقرار کیا ہے کہ سانگڑ کے سیٹھ رام مہیشوری کی بیٹی کو بھی اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر اغوا کیا تھا۔ رام مہیشوری کئی گھنٹوں کا سفر بجلی کی سی تیزی سے طے کر کے دادو پہنچے، سانول سائیں سے ملے۔ اس نے بتایا کہ جب پولیس اس کچی کوٹھڑی تک پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ہندو بنیا پیسے دینے والا نہیں، ورنہ ایک بچی کی لاش ملنے کے بعد سبق حاصل کر چکا ہوتا۔ پیسہ ملنے کی امید تو ختم ہوئی، اب اس بچی کو زندہ رکھنے اور ساتھ رکھنے کا مقصد محض اپنا بچاؤ تھا۔
وہ اسے اپنے ساتھ لیے سندھ کے مختلف علاقوں میں چھپتے چھپاتے رہے۔ پھر کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مکروہ انداز میں ہنسنے لگا۔ رام مہیشوری کو اپنا دم نکلتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی بیٹی کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے اور آگے زبان کھولنے کے عوض سانول سائی نے اپنی رہائی مانگی تھی۔ اسے جان سے مار ڈالنے کی شدید خواہش کے باوجود رام مہیشوری نے اپنا اثر و رسوخ اور پیسہ استعمال کرتے ہوئے 2 گھنٹے کے اندر اسے حوالات سے باہر کروا دیا۔ اس درندے کو کھلا چھوڑ دیا گیا، جانے کتنی اور زندگیوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے۔ جب سانول سائی اپنے مخصوص ٹھکانے پر پہنچ گیا تو رام مہیشوری کو فون کیا۔ اس کے مطابق وہ لوگ بچی کو نشہ آور اشیاء کھلاتے رہے تھے تاکہ وہ زیادہ تر سوئی رہے اور واویلا نہ مچائے۔ حالہ سے فرار ہونے کے ہفتہ 10 دن بعد کی بات ہے۔ اسے اب یاد نہ تھا کہ وہ سجاول کی حدود میں تھے یا بدین کی۔ پولیس ان کے پیچھے تھی۔ اس دن بچی کو جو دودھ پلایا گیا اس میں غلطی سے نشہ آور دوا کی مقدار زیادہ ڈال دی گئی، جس سے ایک دم اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے دم ہو گئی۔ اب وہ انہیں فائدہ دینے کے بجائے الٹا مشکل میں ڈالتی۔ انہوں نے اس نیم مردہ بچی کو پاس سے بہتی ایک نہر میں پھینک دیا۔ رام مہیشوری کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا، ہونٹوں سے مسکراہٹ اور زندگی سے خوشی کا دامن بھی چھوٹ گیا۔ وہ سجاول اور بدین کی تمام نہروں کے چپے چپے پہ جال بھی بچھوا دیتے تو کیا 2.5 سال بعد ان کی بیٹی کے جسم کا ایک ٹکڑا بھی انہیں مل پاتا؟ اس دن انہوں نے بھگوت گیتا پر جھکی اپنی بیوی سے کہا تھا کہ وہ چاہیں تو اپنی بیٹی کے بین ڈال لیں۔ آسو امید کی ڈولتی ناؤ اب ڈوب چکی تھی۔ اس رات انہیں دل کا دورہ پڑا۔ جان تو بچ گئی مگر اس کے بعد انسان رہے نہ ہی مشین، بس پتھر ہو گئے۔ محبت نہ نفرت، خواب نہ خواہش، رشتے نہ پیسے، کچھ نہ رہا ان کی زندگی میں۔ گایتری دیوی جن کی جان پہلے یہ سوچ سوچ کر سولی پر لٹکی رہتی کہ ان درندوں نے جانے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اب ذرا جو آنکھیں بند کرتی انہیں اپنی بیٹی بے جان پڑی نہر کی لہروں میں ڈوبتی ابھرتی نظر آتی۔ درگا، وہ پکار اٹھتی اور اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ بیٹی کے بعد نیند بھی خفا ہو گئی۔ مسکن ادویات نیند کو تو منا لاتی لیکن بیٹی تو جانے کس دیش سے لی گئی، مناتی بھی تو کیسے؟ کوئی نہر دیکھ لیتی تو ان پر عجیب ہیجانی کیفیت طاری ہو جاتی۔ انہیں لگتا کہ ان کی درگا انہیں پکار رہی ہے۔ پھر وہ حواسوں میں نہ رہتی، گاڑی سے اتر کر نہر کی جانب لپک لپک کر جاتی، اس میں کودنے کی کوشش کرتی۔ بہت مشکل سے انہیں قابو کیا جاتا۔ کوشش یہ کی جاتی کہ اس رستے سے گزرا ہی نہ جائے جہاں نہر ہو، کیونکہ اس حالت کے بعد انہیں نارمل ہونے میں بہت دن لگ جاتے۔ نہ کچھ بولتی، نہ ہنستی اور نہ ہی روتی۔ بیٹے، گھر، لباس، کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ رہتا۔ بے نیاز شوہر سے بھی بے نیاز ہو جاتی۔ ہاں، ان کی نظریں اس حالت میں بھی شیو مہادیو کے چرنوں سے لپٹی التجا کرتیں، بنتی کرتیں کہ کوئی چمتکار ہو جائے اور نہر کی لہریں ان کی جیتی جاگتی ہنستی مسکراتی بیٹی کو اچھالیں اور ان کی گود میں ڈال دیں۔ کوئی بہن، کوئی نند، کوئی پڑوسن ان کے پاس بیٹھ کر سمجھاتی یا احساس دلاتی کہ بیٹی تو رہی نہیں، اب وہ بیٹے کو دیکھ دیکھ کر جئیں، اسے پیار دیں، توجہ دیں، اس کی طرف سے غافل رہ کر اسے ممتا سے محروم نہ کریں۔ تو وہ بیٹے کی طرف خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی جو دروازے کو یا راہ میں پڑی کسی بھی چیز کو ٹھوکر مار کر باہر نکل جاتا۔ اس دن وہ اس کی واپسی کا انتظار کرتی، اس کی پسند کا کھانا بناتی، دروازے سے اسے داخل ہوتے دیکھ کر آگے بڑھتی، اس کا ماتھا چومتی، الماری سے اسے کپڑے نکال کر دیتی، اس کے ماتھے پر گرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتی اور نوالے توڑ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالتی۔ وہ چڑھ ہی تو جاتا۔ بیٹی کے غم میں حال و بحال ہو جانے والی یہ بیمار یا روگی ماں خود سے پیار جتاتی اسے بالکل اچھی نہ لگتی، کچھ اور بھی پرائی سی لگتی۔ اسے اس خیراتی ممتا سے وحشت ہوتی۔ وہ ان کا ہاتھ ہر بار جھٹک دیتا۔ 6 سال 4 مہینے 17 دن ایسے رینگ رینگ کر گزرے جیسے صدیوں کی طوالت ان کے حصے میں آئی ہو۔ سورج تو بلا وجہ ہی طلوع ہوتا تھا۔ گایتری دیوی کو تو دن رات ایک سے لگتے، کالے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی طویل کالا دن تھا جب فون کی گھنٹی بجی تھی۔ ان کا دل جانے کیوں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ادی، ادی، ایئر پیس سے نند لال کی جوش بھری آواز ابھری تھی۔ ادی، درگا، اساں جی درگا۔ اس آواز میں خوشی تھی، سرخروئی تھی۔ جملہ ان سے ٹھیک طرح سے ادا نہ ہو رہا تھا، پھر بھی ان بے ربط لفظوں نے، ٹوٹے پھوٹے جملوں نے گایتری دیوی کو ایسی نوید دی کہ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، مگر ہونٹوں سے مسکراہٹ جڑ گئی، زندگی سے خوشیاں جڑ گئی۔ انہوں نے چاروں اور گھوم کر دیکھا۔ سورج کیسی جھولیاں بھر بھر کر کرنوں کی برسات کرنے لگا تھا۔ ہر سمت روشنی سی روشنی تھی۔ وہ بھاگ کر شیو کی مورتی کے سامنے آئیں، وہ اس کے سامنے گر گئیں۔ ان کے شیو نے چمتکار کر دیا تھا۔ اس دن وہ کسی دلہن کی طرح تیار ہوئیں، سرخ و سبز بنارسی ساڑی پہنی، ہاتھوں میں گجرے، بالوں میں پھول سجائے، سونے سے خود کو پیلا کر ڈالا۔
कैसी लग रही हूँ जगदीश। सुर्ख लिपस्टिक लगाकर मुस्कुराती हुई वो बेटे की तरफ पलटी। उसको वो कैसे अच्छी लग सकती थी। ये मुस्कुराहटें, चेहरे पर ये रौनकें कभी उसके लिए होती तो उसे अच्छा भी लगता। वो कोई जवाब दिए बिना बाहर निकल गया। ठोकर मारने को राह में पड़ी कोई चीज़ ना मिली तो इस जोर से मुक्का दीवार पर मारा कि अपना ही हाथ जख्मी कर डाला। 6 साल 4 महीने 18 दिन बाद जिस वक्त उनकी बेटी ने उस घर में कदम रखा, उस वक्त मुसलमानों की मसाजिद से फजर की आवाज़ें कानों में पड़ रही थीं। वो लपक कर आगे बढ़ी और फिर ठिठक कर रुक गई और फिर अपनी कमअक्ली पे खुद ही हंस पड़ी कि आज भी वो अपनी बेटी को 3 साल 10 माह 18 दिन की बच्ची समझे हुए थी, जिसे वो देखते ही झपट कर अपनी गोद में उठा लेती। हालांकि उन्होंने तो उस जुदाई का पल पल गिन रखा था। वो माथे पे हाथ मारते हुए हंसते हुए आगे बढ़ी और उसे अपनी बाहों में ले लिया, अपने गले से लगा लिया। बच्ची को शायद ये मिलन, ये मिलाप पसंद ना आया था या उसे अब इस दीवानी ममता की ज़रूरत ना रही थी। वो उनकी बाहों में किसमसा कर रह गई। गायत्री देवी ने आहिस्ता से उसे खुद से अलग किया और उसे गौर से देखा। वो उनकी बेटी, उनकी दुर्गा कहाँ थी। दुर्गा होती तो ऐसी गैर, ऐसी अजनबी नज़रों से उन्हें देखती भला। ये हमें नहीं पहचानती गायत्री। राम महेश्वरी ने अपनी सजी संवरी बीवी पर निगाह डालते हुए बहुत दर्द, बहुत ज़ब्त से कहा और कमरे में चले गए। ये हमें नहीं पहचानती, हम तो पहचानते हैं ना। नंदलाल ने उनके सर पर हाथ रखते हुए बच्ची की तरफ देखा, जिसका नक्श नक्श गायत्री देवी से चुराया हुआ था, और उसके बाएं कान की सुर्ख लो पहली निगाह पड़ते ही हाफसे में महफूज रह जाती। यही तो वो निशानी थी जिसने कल उन्हें चौंकाया था, और फिर वो सारी मालूमात लेकर ही चौधरी नगर से निकले थे और उनको इतला दी थी। आज इतने सालों बाद वो अपनी बहन और अपने बहनोई के सामने सुरखरू हुए थे, सर उठाकर बात करने के काबिल हुए थे। गायत्री देवी ने भाई पर से नजरें हटाकर फिर अपनी बेटी की तरफ भीगी नज़रों से देखा, जो बार बार अपने सर पर ओढ़ा हुआ दुपट्टा ठीक कर रही थी, जिसके हाथ में एक पैराशूट बैग था। उन्होंने उसका चेहरा हाथों में थामकर उसके माथे पर, रुखसारों पर कई बोसे दिए और फिर से अपनी बाहों में भर लिया। इतनी छोटी सी थी जब खोई थी, वक्त तो लगेगा ना पहचानने में, अपना समझने में। उन्होंने उसके बालों पर अपने लब रखते हुए दिल को समझाया और खुद को तसल्ली दी। मगर वक्त, दिन, महीने फिर बरस बनकर बीत गया। उनकी बेटी ने उन्हें कभी अपना समझा ना माना, ना उन्हें माँ कबूल किया और ना ही राम महेश्वरी को बाप। वो अब राम महेश्वरी को दैदी ना पुकारती, डैडी कहती, वो भी इतने सपाट और बेतासुर लहजे में कि वो सोचते कि वो बहरे क्यों नहीं हो जाते। वो अब उनकी ठोड़ी को दोनों हाथों से थाम कर उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा ना करती थी, उनके गले में बाहें डालकर कोई फरमाइश ना करती थी। वो उन्हें घर में दाखिल होते देखकर लपक कर उनकी तरफ नहीं आती थी, दूर खड़ी खाली निगाहों से देखती रहती थी। फिर तो हर आँख ने देखा, राम महेश्वरी जब जब अपनी बेटी के साथ होते हैं, उनके अंदर इंसानों जैसी सिफात पैदा हो जाती हैं। उनके चेहरे पे कर्ब होता है, उनकी आँख में नमी होती है। बीवी को भी औरत के बजाय अपनी गमगुसार अपनी साथी समझने लगते हैं। अपने और बेटी के बीच फासले को मिटाते मिटाते, उसे अपना बनाने की कोशिश करते करते राम महेश्वरी इस दुनिया से चले गए। इसी दूरी को मिटाते मिटाते, उसे यूं ही अपना बनाने की कोशिश करते करते गायत्री देवी इस दुनिया में जी रही थी। गायत्री देवी ने माजी के दर्दनाक बाप को बंद करते हुए जल्दी से अपनी आंखें साफ की और अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी पारो को देखा। आ गया जगदीश जी? हाँ, लगाओ खाना, मैं आती हूँ। पारो मालकन की भीगी आंखें देखकर, उनका भीगा सा लहजा महसूस करके हमदर्दी की एक निगाह उन पर डालती हुई सर हिलाकर चली गई। उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो हमेशा खुद को बहुत मजबूत जाहिर करने की कोशिश करती थीं, मगर कामयाब ना रहती थीं। औरत को कमज़ोर या ताकतवर उसकी औलाद बनाती है। ये उनके वक्त थे कि उनकी औलाद कमज़ोर कर देने वालों में से थी। वो अपनी जगह से उठी, वॉशरूम में जाकर चेहरा धोया और वापस कमरे में आकर आईने के सामने अपना जायज़ा लिया और कमरे से बाहर निकल आई। बेटी की रोई रोई सुर्ख डोरों वाली आंखों को देखा और उसने माँ की गुलाबी होती आंखों को। दोनों का गम एक ना था, वरना मिलकर एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रो लेती। जगदीश महेश्वरी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए दोनों की तरफ देखा। कौन मर गया? आस्तीन को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए उसने कहा। दोनों चुप रहीं। स्टडीज़ कैसी जा रही हैं तुम्हारी? अब वो बहन की तरफ देख रहा था और उसकी खुद पर जमी निगाह हमेशा उसे गड़बड़ा देती थी। दिल तो चाहा भाव से कह दे, परी से ही पूछ लें। जाहिर है कह नहीं सकती थी, इसलिए एक लफ्ज़ी जवाब दिया, अच्छी। मुझे पता चला है कि पानी हॉस्टल का पिया नहीं जाता तुमसे। अमर से कहूँगा वाटर डिस्पेंसर लेकर भिजवा देगा तुम्हारे रूम में। हुंकारा भरकर प्लेट की तरफ मतवज्जा होते हुए उसने कहा। क्या जाहिलों की तरह प्लेट भर दी है? अब वो लाजवंती पे बरस रहा था।
اس نے پلیٹ اتنے زور سے پرے کی کہ اس میں سے کڑی کے چھینٹے اور چاولوں کے کئی دانے میز پر جا پڑے۔ لاجونتی نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ پتی پرمیشور پر ڈالی اور ضبط سے ہونٹ کاٹتے ہوئے دوسری پلیٹ اس کے سامنے رکھ کر اس میں ابلے چاول ڈالنے لگی۔ گایتری دیوی نے ہمدردی بھری نگاہ سے بہو کی طرف دیکھا، جس کے رخساروں کی ہڈی پہ ہلکی ہلکی سی جھائیاں نظر آنے لگی تھیں۔ 2 سال پہلے ہی جب بیاہ کر آئی تھی تو کھلتے گلاب جیسی تھی۔ سنا ہے راجیو کا باپ 100 تولہ سونا اور گاڑی دے رہا ہے بیٹی کو جہیز میں، ممی بیٹے سے کہہ رہی تھی۔ امتل سے وہاں بیٹھنا 2 بھر ہوا۔ ہاں تو مہیشوری پیچھے رہیں گے کیا؟ ہم درگا کو اس سے زیادہ دیں گے۔ جگدیش نے ممی کی بڑی پریشانی کو دور کیا۔ وہ مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگیں، جبکہ اس کی بھوک مر سی گئی۔ لاجونتی بے نیاز سی بیٹھی رہی اور 2-4 نوالے لے کر اٹھ گئی۔ وہ نند سے کچھ زیادہ دلیر تھی، پیچ کھانے میں اٹھ سکتی تھی۔ تم پھر سے پری سے کانٹیکٹ میں ہو؟ اس کے اٹھ جانے کے بعد ممی نے بیٹے کو گھورا۔ اس نے ہاں میں جواب دیا، نہ ہی نہ میں۔ کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے محض ہنس دیا۔ مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں۔ ممی کو اس کی ہنسی نے کافی کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ بھی آپ کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات رکھتی ہے۔ اس نے گلاس میز پہ رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ ممی ایک پل کے لیے چپ سی ہوئیں۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اتنی ہی پسند ہے وہ لڑکی تو شادی کر لو اس سے، تب منع کر دیا۔ تب تمہیں لاجونتی کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ اب پھر یہ قصہ شروع ہوا ہے۔ ارے ممی، کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جس سے شادی کی جا سکتی ہے اور کوئی عورت ایسی جس سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ بات کرتے کرتے بہن پر نظر پڑی تو لفظ بدل ڈالے، ورنہ کہنا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ کچھ عورتیں محض وقت گزاری کا دلکش سامان ہوتی ہیں، بیوی بننے کی اوقات نہیں ہوتی ان کی۔ درگا جاؤ میری میڈیسنز لے آؤ میرے بیڈ روم سے۔ ممی نے اسے وہاں سے اٹھایا۔ امتل تو بہانا چاہتی تھی، دوائیں پاروں کے ہاتھ بھجوا کر واپس نہ آئی، جبکہ کھانے کی میز کے گرد بیٹھے ماں بیٹے میں ابھی پری پہ گفتگو جاری تھی۔ ممی کو جب سے پتہ چلا تھا رہ رہ کر لاجونتی کا خیال آتا، انہیں ہر حال میں بیٹے کے بہکتے قدموں کو موڑ کر اسے گھر کی طرف واپس لانا تھا۔ ایسا کیوں کر رہے ہو جگدیش؟ ممی، رام مہیشوری کی بیوی ہو کر یہ سوال؟ کچھ مزہ نہیں آیا۔ ڈیڈی کو آپ تب رعایت دیتی تھیں جب وہ 2 بچوں کے باپ تھے، میرا تو ابھی کوئی بچہ بھی نہیں۔ جگدیش کسی بات کا اثر کم ہی لیتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کے نقش قدم پر ہی چلو، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ غلط ہے جگدیش۔ ممی کی بات پہ اس نے بڑا کہکہا لگایا۔ غلط صحیح کی تعریف شریف عورت سے زیادہ اچھی کوئی نہیں کر سکتا ممی، کیونکہ اس کے پاس کچھ غلط کرنے کی نہ آزادی ہوتی ہے نہ حق۔ اس کی لگام ذرا ڈھیلی کر کے دیکھیں کتنا صحیح پہ قائم رہتی ہے وہ۔ جگدیش مہیشوری کے اپنے خیالات تھے، اپنے نظریات تھے، جن کو تبدیل کرنا کم از کم گایتری دیوی کو ناممکن سا لگنے لگا تھا۔ ابھی بھی ساری گفتگو بے نتیجہ رہی۔ تمہاری انجمن سے اٹھ کے دیوانے کہاں چاہتے، جو وابستہ ہوئے تم سے وہ فسانے کہاں چاہتے۔ قبلہ چودھری ہمایوں سلیمان آج بزم آرائی کے موڈ میں تھے۔ اس پہ یوں ہی دورے پڑتے تھے۔ ایک گانا پسند آ گیا تو سارا دن نہ صرف وہی سننا ہے بلکہ ایک ایک کو پکڑ کر سنوانا ہے، اور پھر اگلا بندہ جب تک کہہ نہ دیتا کہ واہ کیا بول ہیں، واہ کیا آواز ہے، واہ کیا سر ہیں، اس کی جان نہیں چھوڑنی۔ یعنی کہ جو چیز چودھری ہمایوں سلیمان کو پسند ہے اس کی تعریف سب پر لازم ہے۔ آج شاعری کی طرف دل راغب ہوا تو دیوان کے دیوان پڑھے جا رہا تھا، اور دیوان بھی کس پہ؟ انجمن آرا پہ۔ اور کپڑے استری کرتی انجمن آرا کی توجہ بالکل بھی اس کی طرف نہیں تھی۔ جن دنوں اسود گھر ہوتا تھا اس کا سارا دھیان اسی طرف لگا رہتا۔ وہ برآمدے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھا تھا اور سامنے پلاسٹک کی میز پہ مومنہ اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ رات دیر سے سویا تو صبح اٹھا بھی دیر سے۔ ناشتے کا مخصوص ماحول ختم ہو چکا تھا، بچے اسکول جا چکے تھے، صحن اور برآمدے میں جھاڑو پوچھا کیا جا چکا تھا، ڈسٹنگ ہو چکی تھی اور آسیہ کی لگائی مشین آدھے کپڑے دھو چکی تھی۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ ہمایوں کی آواز ایک دم سے پھر گونجی تھی۔ وے ہمایوں، نہ پڑھ اتنے شعر انجمن پہ، اس نے اپنے آپ میں نہیں رہنا۔ ارم اس کا انجمن نامہ سن کر کہہ رہی تھی۔ اچھا پھر کس پہ پڑھوں شعر؟ ارم پہ؟ ارم کی طرف لوگوں کا دھیان جاتا نہیں، وہ دنیا کی انجمن میں کھوئے رہتے ہیں۔ چودھری ہمایوں سلیمان کو فلاسفر بننے میں کچھ زیادہ دیر نہ لگی۔ ارم کی طرف جس کو دھیان کرنا چاہیے وہی نہیں کرتا تو کسی اور سے شکوہ کیا؟ ارم اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ کر غمگین ہوئی۔ سویرے سویرے سفیان کے ساتھ ہونے والی تازہ جھڑپ یاد جو آ گئی۔ اس سے لگتا ہے میں کوئی یتیم مسکین لاوارث ہوں، جیسا چاہے سلوک کر لے۔ اب اتنے ظالم بھی نہیں ہیں چاچو ہمارے۔ ہمایوں ہنسا۔ ہاں تم نے تو اسی کی سائیڈ لینی ہے چاچو، جو ہوا۔ میں تو ٹھہری اوپری،
इरम मज़ीद दुखी हुई। हुमायूं फिर हंस दिया। रात हिबा को थप्पड़ मारा तुम्हारे अच्छे चाचू ने। आधा घंटा रोती रही बेचारी, नींद में भी हिचकियाँ लेती रही। इरम को उसकी गैर संजीदगी भान आ रही थी इस वक्त। आपने शिकायत लगाई होगी। लो, ये जुर्म भी मेरे खाते लिख दो, इरम ने नज़रें चुरा कर कहा। वैसे उसके दिमाग पे गुस्सा सवार रहता है, लड़ने मारने का तो बहाना चाहिए होता है। असवद के लिए पराठे बनाकर बाकी का आटा और मक्खन का प्याला फ्रिज में रखते हुए रहीमा अहमद ने ताज्जुब से इरम की तरफ देखा। अकेले में वो उसे कई बार समझा चुकी थी कि वो यूं हर एक के सामने सुफियान की खामियों का जिक्र या उसकी बुराई ना किया करे। इससे मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब होता है। और ये कम अकल दिल की बुरी ना थी मगर नादान थी। मोमिना, पानी। असवद ने नाश्ता शुरू करने से पहले मेज़ पर सजे लवाजमात पर नज़र दौड़ाई। सब कुछ था, पानी नहीं था। अगर तो होते यहाँ चौधरी साहब तो मोमिना डांट खा लेती। वो हमेशा कहते थे कि खाने की मेज़ पर सबसे पहले रखा जाने वाला और सबसे आखिर में उठाया जाने वाला पानी का जग होना चाहिए। मैं लाती हूँ पानी। अंजुमन ने इस्त्री वहीं छोड़ी। रहने दो तुम, मोमिना देती है। मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र दौड़ाते हुए असवद ने मना किया। वो दिल मसोस कर रह गई। क्या मूड है असवद? हुमायूं अंजुमन नामा छोड़कर बाहर जाने लगा तो उससे पूछा। तुम कहाँ जा रहे हो? असवद ने चाय का घूंट भरते हुए उसकी तरफ देखा। मुझे बनी का एक चक्कर लगाकर फिर नए हारियों के साथ कुछ मामला तय करने हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ पुप्पो और मजहर से मिलके। हाँ आ जाना, मुझे एक बात करनी थी तुमसे। खैरियत? असवद ने पराठे का लुकमा तोड़ते हुए अचंभे से उसे देखा। इरम और रहीमा अहमद ने भी उलझे अंदाज में उसकी तरफ देखा। हाँ हाँ खैर ही है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए उसने तसल्ली दी और हिबा वली को पूरे सहन का एक चक्कर लगवाकर बरामदे के आगे उतारा। मोटरसाइकिल गेट तक लेकर गया। उतरकर सुरमई गेट का बड़ा सा फाटक खोला, मोटरसाइकिल बाहर निकाली। वापस आकर फाटक बंद किया और छोटे गेट से बाहर निकल गया। बाबर घर होता था तो अब्बू, ताबू और हुमायूं के मोटरसाइकिल के लिए गेट खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी उसकी होती थी, जिस पर वो बहुत चिढ़ता था। अम्मी खाला का फ़ोन आया था, वो बता रही हैं कि खुरम पाकिस्तान आ रहा है। असवद नाश्ता करके किचन के दरवाजे तक आया और रिफ़त जहाँ को रात आने वाले फ़ोन की बाबत आगाह किया। दोपहर के खाने की तैयारी करती फ़ातिमा का दिल ज़ोर से धड़का। खैर से आए, अम्मी भी खुश हुई थी जानकर। कह रही थी कि फ़ातिमा को रुखसत करने की तैयारी कर लें। फ़ातिमा के चेहरे पर लाली झलकी। भाई से हया आई तो चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। हाँ इंशाल्लाह, तुम्हारे अब्बू से कह रही थी मैं कि यासिर और फ़ातिमा की शादी इकट्ठे कर देते हैं। पूछ रहे थे कि तैयारी कितनी है। मैंने कहा जेवर बना लिया है, कपड़े भी बन ही गए हैं, बाकी बर्तन बिस्तर फर्नीचर तो देना नहीं। फ़ातिमा ने कौन सा पाकिस्तान रहना है। हाँ यासिर का कमरा डालना है और शादी के बाकी अखराजात, वो तो मर्दों के काम। हमारी तरफ से एक तरह तैयारी ही है। वो कह रहे थे कि सोचेंगे। तुम क्या कहते हो असवद? अम्मी ने तफसील से बताते हुए मशवरा लिया। माँ से मशवरा लिया आपने? वो क्या कहती हैं? असवद के नज़दीक अपनी राय से ज़्यादा रहीमा अहमद की राय अहम थी। आज बात करूँगी, अम्मी ने सर हिलाकर कहा। एक वक्त था कि वो रहीमा अहमद की इस अहमियत पर जलती कुड़ती थी, मुकाबलेबाजी पर उतर आती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो उनकी बेवगी के बाद उनकी खूबसूरती से खाइफ रहने लगी, मगर अब ऐसा नहीं था। वो रहीमा भाभी की अहमियत को तस्लीम कर चुकी थी, देर से ही, पर यह समझ में भी उन्हें आ चुकी थी कि रहीमा भाभी ना उनकी दुश्मन है, ना ही उनके बच्चों की, और ना ही वो उनके शोहर को उनसे छीनने का इरादा रखती हैं। नहर के किनारे कतार में भागती उन 6-7 गाड़ियों को देखकर गंगा के मिट्टी से भरे फटी एड़ियों वाले पैरों में 1 इंच भी ऊपर उठने की सक्कत ना रही, जब तक वो गाड़ियां लाल हवेली के पहलू में खड़ी सफ़ेद कोठी के गेट के पार जाकर नज़रों से गायब ना हुई। उसके पपोटों में भी उसके पैरों की तरह कोई हरकत ना हुई। सफ़ेद कोठी के गेट के दोनों हिस्से फिर से आपस में मिलकर एक हुए। नंगी तारों ने उसके बदन को जैसे छू लिया। उसने झरझरी ली और हाँफती काँपती अपने घर की तरफ भागने किसी रफ्तार के साथ चलने लगी। बाढ़ पार करते ही दरांती और घास एक तरफ फेंके और खुद ज़मीन पर बैठकर सर दोनों हाथों में थाम लिया। हे राम, उसका सांस तेज़ तेज़ चल रहा था। की थे ओ? कमला ने उसके करीब आकर फिक्रमंदी से पूछा। गंगा ने हाथ परे करते हुए सर उठाकर उसकी तरफ खाली खाली निगाहों से देखा। जवाब कोई नहीं दिया। यही निगाहें जब घूम कर बर्तन मांजती माला पर गईं तो उनमें हरास भर गया। वो उठकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। माला, जा तो अपने मामे के घर जा, तुलसी को भी ले जा। 14वें साल को चढ़ती भरे भरे जिस्म वाली माला देगची हाथ से रखकर उठ खड़ी हुई थी। ये ले, ये रख पैसे। गंगा ने घाघरे के नेफे को ज़रा सा ढीला करते हुए उसमें यूं उंगलियां चलाईं
जैसे कभी अज़ारबंद डालने के लिए कुछ ना मिले तो उंगलियों की मदद से उसे नेफे में आगे किया जाता है और नेफे में से 100 के 3 मुड़े तुड़े नोट निकाले। मोहन, ओ मोहन। रुपए माला की हथेली पर रखते ही वो मोहन को ढूंढने चल पड़ी, जो माला और तुलसी को दूसरे गोट छोड़ कर आता। माला हैरान परेशान सी वहीं खड़ी थी, जबकि कमला समझ गई थी गंगा के इस कदम की वजह। वो खुद भी परेशान हुई। गायत्री देवी ने गौर से बेटी का चेहरा देखा। इस घर में दाखिल होते हुए उसका चेहरा यूं दमकता ना था। ये घर और इस घर के मकीन उसके लिए अनचाहे थे। वो यहाँ कभी आना नहीं चाहती थी, मगर छुट्टियों में आना पड़ता था। गिन गिन कर छुट्टियाँ गुजारती और फिर वापसी की राह लेती। जैसे जैसे उसका जाने का दिन करीब आता, उसके चेहरे की दमक देखने से ताल्लुक़ रखती। मुसर्रत उसके हर अंदाज से झलकती, या शायद गायत्री देवी ज़्यादा ही हसास हो गई थी। ये करोड़पति औरत एक भिखारन थी, खाली कासा लिए हर जज्बे को हसरत से तका करती। उसके कशकोल में कभी उसकी औलाद ने मोहब्बत, तवज्जो जैसी कोई चीज़ ना डाली थी। ये जज्बे जाने कहाँ लुटा आते थे वो। फिर कब आओगी दुर्गा? वो इस जोश के साथ उसे पैकिंग करते देखकर पूछे बिना रह ना सकी। उसने हाथ रोककर मम्मी की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि कह दे मेरा बस चले तो कभी नहीं, मगर कह ना पाई। जब छुट्टियाँ होंगी, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। छुट्टियाँ कब होंगी? क्या मम्मी, मुझे क्या पता, उसने बेजारी से कहते हुए सफ़ेद रंग का एक जोड़ा हैंगर से निकालकर बैग में रखा। ये सूट ये कब लिया दुर्गा? मैंने नहीं देखा। मम्मी ने उस सफ़ेद जोड़े की बाबत पूछा, जिसके दामन और आस्तीनों पे पीले रंग की कढ़ाई थी। वो घर लेकर तो आई थी, मगर पहनने का मौका ना आया था। ये सूट ये तो वो बौखला गई। हफ्सा ने गिफ्ट किया है। मम्मी ने सर हिलाया। उन्होंने यकीन कर लिया था, फिर भी उसके हाथ में कपकपाहट उतर आई थी। वो ख्वामखा बैग में रखे कपड़ों को इधर उधर करने लगी। तुमने बताया था कि वो अपनी पढ़ाई का खर्च भी बमुश्किल पूरा करती है, इसलिए उससे ऐसे तोहफे ना लिया करो जो उस पर बोझ बने, बल्कि हो सके तो उसकी मदद करने की कोशिश किया करो। उसने मम्मी की नसीहत पे हल्का सा सर अस्वात में हिलाया और उनके कमरे से निकलते ही इत्मीनान भरा सांस लिया। फिर उसने मुड़कर बेड से उस सूट का दुपट्टा उठाया और अपने चेहरे तक ले गई। माँ, बेआवाज़ कहते हुए उस दुपट्टे पे अपने लब रख दिए, जिसमें रहीमा अहमद की महक थी, जिसके पीले फूलों में उनके हाथ का लम्स था, टाँके टाँके में उनका प्यार था। इस बार असवद आया तो उसके लिए ये तोहफ़ा लेकर आया था। उसने बेताबी से उसी वक्त खोल लिया। असवद मुस्कुराता रहा था। मेरे पास आज भी वो कपड़े, वो जर्सी, वो जूते पड़े हैं जो उस रात माँ ने मेरे लिए बैग तैयार करते हुए उसमें रखे थे, और लान के वो जोड़े भी जो उन्होंने सर्दी का मौसम होने के बावजूद बैग में रख दिए थे। शायद वो जानती थी कि मुझे अब लौट कर नहीं आना। वो खुशी के साथ तोहफ़ा देखते देखते उदास होने लगी थी। बाबा तो कहते थे कि तुम लौट कर आओगी। असवद ने उसे उदासी के भंवर से निकालने की कोशिश की, वरना सच बात तो ये थी कि उस चांदनी रात के तारीक लम्हे उसके लिए भी अजाब माजी थे। उस रात बच्चे सो रहे थे। अचानक उसकी आंख खुली थी, क्योंकि उसके अब्बू और अम्मी उसके पलंग के पास खड़े ही बातें कर रहे थे। नींद से जागने के सबब उसे बात तो समझ ना आई थी, मगर इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि वो परेशान है। वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, जवाब अब्बू ने दिया था। अम्मी अब्बू फिर उसकी चारपाई के पास से हटकर कमरे से बाहर चले गए थे। वो भी उठकर उनके पीछे आ गया और ऐसा मंजर देखा कि फिर उस रात तो क्या, अगली कई रातें वो पूरी नींद नहीं ले पाया। माँ अमतल को सीने से लगाए हुए थी और शायद वो रो रही थी। अम्मी और आसिया चाची उनके पास खड़ी थीं। फुप्पो फिरदौस भी भागी भागी चली आ रही थी। वो भागकर अम्मी के पास आया। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी ने अपनी आंखें साफ करते हुए उसकी तरफ देखा। कोई जवाब ना दिया, मगर अमतल की मिन्नत और तरलों ने जवाब दे दिया था। वो कहीं नहीं जाना चाह रही थी और माँ उसे भेज रही थी। वो भागकर कमरे में गया, यासिर को जगाया। अमतल जा रही है। यासिर गहरी नींद में था, नहीं उठा। वो फातिमा की तरफ भागा। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो चाहता था कि वो सब उठ जाएं और जाती हुई अमतल को रोक लें। फातिमा उठ गई थी, मोमिना भी उठ गई थी, मगर उसे जाने से कोई ना रोक पाया था। सच, बाबा ऐसे कहते थे? और क्या बातें करते थे वो मेरी? अमतल पीले फूलों पर हाथ फेरते हुए पूछ रही थी। वो चौंका और फिर मुस्कुराकर बाबा की बातें बताने लगा। उसने बाबा की ज़िंदगी के आखिरी दिन, उनकी दरवाजे पर जमी मुंतज़िर निगाहें, उनकी मायूसी, सब कुछ हज़फ करके सिर्फ आसो उम्मीद की बातें की थी। दुर्गा, मम्मी अचानक कमरे में वापस आई। वो उस कमीज़ को हाथ में लिए उस पर बने फूलों पर हाथ फेरती हुई जाने क्या सोच रही थी। वो ठिठक गई। क्या उनकी बेटी उनसे कुछ छुपा रही थी? कोई झूठ बोल रही थी? जी मम्मी, वो चौंकी और बौखलाई और फिर जल्दी से कमीज़ की तह लगाकर बैग में रखते हुए धीरे से बोली।
ہاں میں کہنا بھول گئی تھی کہ پوجا کے لیے تم بھی اچھا سا گفٹ لے لینا اپنی طرف سے، اسے اچھا لگے گا اور راجیو کو بھی۔ ممی کو اپنے دوبارہ آنے کی وجہ یاد آئی۔ راجیو کی بہن کی شادی تھی اور وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کرے۔ اوکے ممی۔ ان کی توقع کے برخلاف اس نے تابع داری سے سر ہلایا تو پہلے تو انہیں یقین ہی نہ آیا، پھر ہلکا سا مسکرائیں۔ راجیو بھی جام شروع میں ہی مہران یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ پھر امر نے بتایا کہ وہ 2-3 بار درگا سے ملنے بھی آیا تھا۔ لگتا ہے ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ گایتری دیوی اپنے ہی اندازے لگانے لگیں۔ میں راتی تیری آواز سنی تے ڈیکدی رہ گئی کہ پھپھی نو سلام کرن آوے گا۔ دروازہ پھپھو فردوس نے کھولا تھا اور اب ایک گھٹنے پر ہاتھ رکھے ذرا سا جھک کر چلتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اسود شرمندہ سا ہوا۔ میرے گوٹے گٹے کسے کم جوگے نہ رہے، نہیں تے آپ ہی بھج کے تینوں ویکھن آ جاندی۔ آپ دوا لے رہی ہیں؟ اسود نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چارپائی پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اس عمری جدوں سارے ساتھ چھڈ جاندے نے تے دوا دا ساتھ ہی رہ جاندا ہے۔ پھپھے تیرے نوں اپنی تکلیف دساں تے 50 بیماریاں انہوں اپنیاں یاد آ جاندیاں نے۔ اور اولاد بھی یہو جہی پیڑی کہ مجال ہے 2 سال ماں لاگے بہ جاوے۔ وہ پھپھو کے شکوے شکایتیں سنتا رہا۔ پھپھو کڑوے مزاج کی تھیں، اوپر سے گفتگو صرف طنزیہ، اس لیے سب ان کے پاس بیٹھنے سے احتراز برتتے تھے اور ہمایوں بدتمیز جان بوجھ کر مزے لینے کے لیے ان کے پاس بیٹھتا تھا۔ مظہر کہاں ہے پھپھو؟ گان ڈیا ہوئے گا گیت بڈھی دے، پھپھو نے مظہر کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اندر کمرے میں بیٹھی مہرتاب اسود کی آواز سن چکی تھی۔ آواز تو اس کی وہ دیوار پار سے رات سے سن رہی تھی اور ماں سے زیادہ بے قرار تھی اسے دیکھنے کے لیے، مگر منتظر ہی رہی کہ امی کو سلام کرنے یا مظہر اطہر سے ملنے آ جائے، اور وہ نہ آیا۔ شاید رات دیر سے پہنچا تھا اس لیے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کتنا اچھا، کتنا منفرد سا لگتا تھا وہ خاندان بھر کے لڑکوں میں سے۔ جس جگہ بیٹھتا تھا سحر سا باندھ دیتا تھا۔ اس کی صورت، اس کا لباس، اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی چال، سب قاتل۔ نی رباب نی میرو، باہر آؤ بھائی آیا ہے، چاہ بناؤ اودے لئی۔ امی بھی نہ بھائی ہی بنانا تھا تو صرف رباب کو آواز دیتی۔ مہرتاب بڑبڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی، کمرے میں 2-3 چکر کاٹے، رہ نہ سکی تو آئینے میں صورت دیکھ کر لٹ سہی کی، آنکھوں کے گرد کاجل کی لکیر کھینچی، مسکرائی اور باہر آ گئی، پھر مسکرائی۔ کیسی ہو مہر؟ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسود نے پوچھا۔ اس کا اتنا پوچھ لینا ہی مہرتاب کے لیے کئی دن مسکانے کا بہانہ بن جاتا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ کالج جا رہی ہو؟ کلی کتھے جائے کالج؟ رباب دا BA دا آخری سال ہے، اودی کلاس ہوندی نہیں۔ ایدی BS دی کلاس ہوندی ہے پر پرا ذمہ واری چکدے نہیں، گڈی تے پہلے ہی خراب رہندی ہے۔ سوچیا سی مومنہ بھی داخلہ لے گی تے دوناں بھیناں نوں رکشہ لوا دیاں گے، پر مومنہ تے کہندی ہے انہیں یونیورسٹی جانا ہے۔ جواب پھپھو فردوس نے دیا تھا۔ اسود نے کچھ سوچتے ہوئے رباب کے ہاتھ سے کپ لیا۔ وہ کچن میں ہی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، جلدی سے دیور کے لیے چائے بنا لائی تھی۔ ہونے والے سسرالیوں کی خدمت کرنے میں وہ بڑی مستعد تھی۔ مومنہ لے رہی ہے یونیورسٹی میں داخلہ؟ سوال پوچھتے ہوئے مہر صاحب کے دل میں خواہش تھی کہ اسود منع کر دے۔ دیکھتے ہیں، اسود نے مختصر سا جواب دیا۔ جانا سی تے اس سالے جاندی، سال ضائع کرن دی کی لوڑ سی؟ پھپھو فردوس کو ذرا سمجھ نہ آتی تھی اپنی اس بھتیجی کی۔ پہلے تو اجازت نہیں ملی تھی ماموں سے، کہتی ہے اب امتل بھی ہے ہاسٹل میں، اب اجازت مل جائے گی اسے۔ امتل کا نام لیتے ہوئے مہرتاب نے غور سے اسود کی طرف دیکھا، جانے کیا کھوجنا چاہتی تھی۔ اسود اوداں دے میں خوش نہیں تیرے تو۔ انہوں نے پاؤں کی انگلیاں دباتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں پھپھو؟ اسود نے اچنبے سے پوچھا، حالانکہ یہ ایسی کوئی حیرانی والی بات بھی نہ تھی۔ پھپھو فردوس کم ہی کسی سے خوش ہوتی تھی۔ کی لوڑ سی مکے کسے نوں فیر شروع کرن دی؟ میں سمجھا نہیں پھپھو۔ اس ہندنی نوں ویکھ ہی لیا سی تے بھابی ریما نال کیوں ملوا دیتا؟ اوہ، اسود اب سمجھا۔ پھپھو وہ ہندنی نہیں، امتل احد ہے۔ ایک ہی گل ہے، انہوں نے نخوت کے ساتھ ہاتھ جھٹکا۔ ایک ہی بات نہیں ہے پھپھو، جو امتل احد ہوتی ہے وہ کبھی ہندنی نہیں ہو سکتی، اسود نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اسے پھپھو کی بات پسند نہیں آئی تھی اور ان دونوں ماں بیٹی کو اس کی۔ بھول گیا کی کیتا سی انہاں ظالماں نے میرے مردے بھرا نال؟ کوئی کچھ بھی نہیں بھولا ہے پھپھو، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ کے بھائی کے لیے کیا تھی امتل۔ جان دیاں، پھپھو نے ہاتھ جھٹک کر کہا اور پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگیں۔ اسود نے جلدی سے چائے ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مظہر کو بتا دیجیے گا کہ میں ہمایوں کے پاس ہوں، وہیں آ جائے۔ کھانا کھا کر جائیے گا۔ مہرتاب جلدی سے آگے بڑھی، مگر وہ رکا نہیں تھا۔
شائستگی کے ساتھ معذرت کر کے نکل گیا۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ کمرے میں واپس آئی۔ ٹھیک ہے کہ اس نے جان بوجھ کر امی کے سامنے امتل کا نام لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ امی اسود کو تنبیہ کریں تاکہ وہ امتل سے دور رہا کرے، مگر وہ امی کی زبان کو بھول گئی تھی جو اس لڑکی کا ذکر کرتے ہی کنین کی گولی ہو جاتی تھی۔ اب اسے یہ فکر ستا رہی تھی کہ اسود خراب موڈ کے ساتھ ان کے گھر سے گیا ہے۔ اسود پھپھو فردوس کے گھر سے اٹھ کر اوطاق میں آ گیا تھا۔ ابو کو سلام کرتے ہوئے نئے چہروں پر نظر ڈالی اور ہمایوں کے ساتھ دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ نئے چہروں نے بھی بڑے اشتیاق کے ساتھ اس خوبصورت جوان کی طرف دیکھا جو شہری سا لگتا تھا۔ چودھری صاحب کا بیٹا ہے، ایک نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ پرانے چہروں میں سے کوئی کان میں تعارف کروا رہا تھا۔ جس تک آواز جاتی وہ حد درجہ متاثر ہو کر اسے تکتا۔ اسود، یہ نئے ہاری ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ان کا خاندان تھر سے آیا ہے۔ 2 بھائی اور ان کے بیوی بچے ہیں۔ چودھری صاحب نے مختصر سا تعارف کروایا۔ اسود نے سر ہلاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، ان سے 2-4 باتیں کی اور ہمایوں کو لے کر اٹھ گیا۔ کیا ہمیں مزید ہاریوں کی ضرورت تھی؟ اسود ہمایوں سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ پھر؟ تھر کے حالات جانتے ہو، بھوکے مر رہے ہیں لوگ، بیچارے اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ آج مصیبت میں ہم ہاتھ نہ پکڑیں گے تو کل ہمارا ہاتھ کون پکڑے گا؟ عام سے حلیے میں پھرنے والا یہ عام سا زمیندار باتیں ایسی کر جاتا تھا کہ سننے اور دیکھنے والا اس پر رشک کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اسود نے بھی اسے دیکھا اور بس دیکھ کر رہ گیا۔ مینج ہو جائے گا؟ وہ یہ سوال پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیونکہ ایک ہاری مطلب اس کا پورا خاندان۔ دکان، فیکٹری، بھٹی، اکثر جگہوں پہ مالک کام پہ رکھتے ہوئے صرف تنخواہ دینے کے پابند ہوتے ہیں، جبکہ زمیندار ایک ہاری نہیں رکھتا، اس کا پورا خاندان پالتا ہے۔ 2 وقت کی روٹی، سال بھر میں سب کے لیے کم سے کم بھی عید دیوالی کا سوٹ، بچہ بیمار ہے یا مائی پیٹ سے ہے اس کو ہسپتال لے جانا، اس کی دوا، ڈاکٹر کی فیس، مرگ پہ کفن دفن، بچے کی شادی ہے تو زیور نہیں تو کپڑے جوتے برتن، اس کے علاوہ شادی کے کھانے کا انتظام، سب زمیندار کی ذمہ داری۔ کبھی فصل جل جائے، سنڈیاں کھا جائیں، کیڑے لگ جائیں، ریٹ گر جائے، بے وقت کی برسات ہو جائے تو زمیندار کو صرف اپنی اور اپنے کنبے کی فکر نہیں ستاتی، بلکہ خود سے جڑے کئی خاندانوں کی فکر ان کی نیندیں حرام کرتی ہے۔ کسی اور کی نظر میں یہ سب نہیں آتا۔ سب کو ایک زمیندار نظر آتا ہے جو بلدار پگڑی پہنتا ہے، کئی ایکڑ کئی مربع زمین کا مالک ہے۔ انہیں نظر آتی ہیں وہ زمینیں جو سونا چاندی اگلتی ہیں۔ زمیندار بھی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور خوش رہتا ہے کہ اس کی عزت بنی ہوئی ہے۔ اللہ مالک ہے۔ ہمایوں نے ایسا توکل پچھلی نسلوں سے پایا تھا۔ اور وہ غلام علی اور اس کی فیملی کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں۔ ہمایوں اداس ہوا اور پریشان بھی۔ چودھری صاحب نے غلام علی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جاگیردار حاکم علی سے بات کریں گے۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ 2 دن بعد غلام علی اور اس کا پورا خاندان راتوں رات غائب ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے گھر کافی دور ڈال رکھے تھے، اس لیے ان کے جانے کا علم صبح کو ہوا۔ وہ رات کے اندھیرے میں کسی اور زمیندار کے پیر پکڑنے گئے تھے۔ چودھری صاحب نے کہہ تو دیا تھا کہ وہ حاکم علی سے بات کریں گے، لیکن اس وڈیرے کی رگ رگ کو وہ خاندان جانتا تھا۔ وہ صرف باتوں پہ ماننے والے لوگ نہ تھے۔ اس کے لیے یا تو ان سے جھگڑا مول لیا جاتا یا لمبی چوڑی رقم ادا کی جاتی۔ چودھری صاحب شریف لوگ تھے، وہ غریب ان کو اپنی وجہ سے مصیبت میں ڈالنا نہ چاہتے تھے، اس لیے اتنی بڑی دھرتی پہ کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنے چل پڑے۔ بھاگا ہوا ہاری خانہ بدوش ہو جاتا تھا، اس کی قسمت میں ایک جگہ ٹک کر رہنا نہیں ہوتا۔ چودھری صاحب کو جاننا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں یا انہیں اٹھوا لیا گیا ہے۔ اگر مرضی سے گئے تھے تو غم نہ تھا، اور اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا تو حتی المقدور کوشش کرتے انہیں بازیاب کروانے کی۔ ایک لیلا آم کے پیڑ کے ساتھ باندھ گئے ہیں وہ۔ ہمایوں نے چودھری صاحب کو جب بتایا تھا تو ان کی آنکھ میں نمی سی اتر آئی تھی۔ جاتے جاتے غلام علی نے اپنے محسنوں کا کچھ قرض ادا کرنے کی حقیر سی کوشش کی تھی۔ وہ ایسا نہ بھی کرتا تو چودھری صاحب کے خاندان سے کوئی ان کا پیچھا نہ کرتا اور رجسٹر پہ ان کے ناموں کے صفحات میں موجود بقایا جات پہ لکیر لگا دی جاتی۔ اتنی بڑی زمین پہ کہیں کہیں ہی صحیح، کم ہی صحیح، آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح، چودھری صاحب اور ہمایوں جیسے زمیندار موجود تھے۔ پچھلے زمیندار کے پاس کتنا قرضہ تھا؟ اسود نے پوچھا۔ 8,000 باپ کی بیماری پر لیے تھے اور 2,500 اس کے مرنے پہ۔ ہمایوں کا لہجہ رند گیا۔ اسود لرز کر رہ گیا، گو کہ ایسا ستم وہ پہلی بار نہ دیکھ رہے تھے۔ لاکھوں تو دور کی بات، چند ہزار کے عوض انسان کی جان، اس کی عزت، اس کی پگڑی گروی رکھی ہوتی ہے۔ یہ چند ہزار تو ادا ہو جاتے ہیں، مگر اس پر چڑھا سود 4 ہندسوں سے ہوتے ہوئے 5 میں پہنچ جاتا ہے۔ آخری سانس تک ساتھ چلتا ہے اور پھر اگلی نسل کی پہلی سانس کے ساتھ ہی اس کی قسمت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے باغ میں آ گئے تھے۔
اسود نے گھوم پھر کر ہر درخت کا جائزہ لیتے ہوئے بور میں سے نظر آتی بےحد چھوٹی چھوٹی کیاریوں کو دیکھا۔ اتنا جاندار آم نہیں بنے گا۔ اسود نے ہرے رنگ کی کیاریوں کو بغور دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ ہمایوں نے سر ہلایا۔ گوڈی بھی کی، کھاد بھی ڈالی، مگر پچھلی دفعہ کی نسبت پھل اتنا بڑا پھولا نہیں۔ پانی جو ضرورت سے کم ملا۔ ٹیوب ویل کی درخواست کا کیا ہوا؟ چکر تو لگا رہا ہوں، دیکھو، ہمایوں نے جواب دیا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی تھی؟ اسود پشت پر ہاتھ باندھے اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ تم سے اظہار محبت کرنا تھا، گھر میں موقع ہی نہیں ملتا۔ ہمایوں نے جوائنٹ فیملی کی بہو بن کر باریک سے لہجے میں کہا تو اسود ہنس دیا۔ مومنہ یونیورسٹی جانا چاہتی ہے، تم تابو کو راضی کرو نا۔ اسود تھوڑی دیر چپ سا ہوا۔ مومنہ کی اس خواہش سے وہ انجان نہ تھا، مگر اسے بھی اندازہ نہ تھا کہ اس ضد میں وہ اپنا سال ضائع کر ڈالے گی۔ اس دفعہ وہ اسے سمجھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ ہمارے گھر میں بیٹے بیٹی میں کبھی تفریق نہیں ہوئی، اس سلسلے میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تم بات کرو گے تو تابو مان جائیں گے۔ تم ہو نا وہاں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ واقعی ابو کا راضی کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہ تھا، اگر وہ انہیں تسلی دیتا کہ وہ ہے نا وہاں، مگر اس نے ایسا نہ کیا تھا۔ ہمایوں میں پڑھتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، اس لیے وہاں حیدرآباد میں میری زندگی کچھ اور ہے۔ مومنہ وہاں ہوگی تو میرا دھیان اس کی طرف ہی رہے گا، بس پھر اسے لانے لے جانے میں ہی لگا رہوں گا۔ ہاں تو بھائی ہو، اٹھانا یہ ذمہ داری۔ او یار، مشکل ہے، چلو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں۔ یہ مہرتاب کی خوش فہمی تھی کہ اسود اس کی ماں کی تنبیہ کا کچھ اثر لے گا۔ ڈھلتی شام میں نیا انگوری جوڑا پہن کر جب اس نے سرمئی گیٹ پار کیا تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا رحیمہ مامی کے پاس۔ ویسے تو صحن میں ارم اور فاطمہ بھی بیٹھی جانے کون سی باتیں کر رہی تھیں۔ ارم کے بچے بھی وہیں کھیل رہے تھے، مگر اس کی نظر میں وہی سب سے پہلے آیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں اور قدم ڈھیلے پڑے۔ مہر جلدی آؤ جلدی۔ باورچی خانے سے نکل کر کمرے کی طرف جاتی مومنہ کی نظر اس پر پڑی تو پرجوش ہو کر اسے پکارا۔ سب نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اسود نے بھی۔ وہ ابھی کمرے میں نہ جانا چاہتی تھی، وہ صرف چودھری اسود حیدر کو دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ آپا کی طبیعت کیسی ہے مہر؟ ارم نے پوچھا تو وہ ان کے بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کے بارے میں بتانے لگی۔ جوڑوں کے درد کی جو کیفیات آج تھیں وہ تو بیان ہوئی ہی، ساتھ پچھلے ہفتے کی کسی رات اچانک بڑھ جانے والی شوگر کا بھی تفصیلاً ذکر ہوا۔ وہ مرغی کا گوشت نہیں کھا پائی، جب وہ مجھے بتا رہی تھی تو وہ رو رہی تھی ماں۔ مہرتاب مومنہ کی دوسری پکار پہ برآمدے کی طرف آنے لگی تو اس کے کانوں میں اسود کے الفاظ پڑے۔ وہ کس کی بات کر رہا تھا؟ میں اپنے ہاتھ سے مرغی کا سالن بنا کر دوں گی، وہ کھائے گی۔ میری بیٹی کی زبان سے ذائقہ چھین لیا گیا، وہ واپس اس ذائقے کو محسوس کرے گی اسود، انشاءاللہ۔ رحیمہ مامی جس جوش و جذب کے ساتھ بات کر رہی تھی وہ یقیناً امتل کا ذکر ہی تھا۔ وہ مرے ہوئے قدموں کے ساتھ فاطمہ اور مومنہ کے کمرے میں چلی آئی۔ مہر، مومنہ نے آگے بڑھ کر جوش سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آج دو اچھی خبریں ہیں میرے پاس۔ مہرتاب بولی کچھ نہیں، سوالیہ انداز میں ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ فاطمہ اور یاسر بھائی کی شادی؟ کیا؟ موضوع ہی ایسا تھا کہ وہ مزید نراش نہ رہ سکی۔ ہاں، مومنہ اسے خالہ کے فون اور گھر میں چلتی گفت و شنیدہ اور مشوروں کے بارے میں بتانے لگی۔ مہرتاب بھی کچھ دیر کے لیے امتل کا غم بھولی۔ اور دوسری خبر سنو۔ اچھا، ابھی دوسری باقی ہے؟ میں سمجھی ایک فاطمہ کی شادی، دوسری رباب کی۔ مہرتاب پرتجسس ہوئی۔ ارے نہیں، میں اگلے سال یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ کیا؟ مہرتاب کے گلے میں پھندا سا اٹکا۔ تمہیں اجازت مل گئی؟ ملی تو نہیں مگر مل جائے گی، مسرت مومنہ کی آنکھوں سے جھلکتی تھی، لہجے میں بولتی تھی۔ ایسے ہی تو چودھری ہمایوں سلیمان دیوانہ سا نہ تھا اس کے لیے۔ کیسے؟ ہمایوں نے کی ہے اسود بھائی سے بات، اسود بھائی راضی ہو گئے تو ابو تو مان ہی جائیں گے۔ تو تم نے ہمایوں سے کام نکلوایا؟ شرم تو نہیں آتی بیچارے کی محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ وہ جانے کیوں برہم ہوئی تھی۔ محبت کو مارو گولی، میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یہ میرا حق ہے۔ تمہارا سال ضائع ہو جائے گا، فرق نہیں پڑتا، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مہرتاب اسے دیکھ کر رہ گئی، جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ امتل کی طرف جانے والے کئی راستے کھلنے لگے ہیں۔ اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا جو ندی کے دو کناروں کو ملانے والا پل چودھری اسود حیدر نہ ہوتا۔ وہ صدی بھی کبھی چڑھے گی کیا جب ان کے شکم اتنے بھریں گے کہ ان کے جسموں پہ گوشت کی تہیں چڑھ جائیں۔ رام کولی نے اپنے گھر کے مردوں، بچوں، عورتوں، بھیڑوں، بکریوں، گدھوں اور کتوں پہ باری باری نظر ڈالی۔ سب کے پیٹ اپنی پشت سے یوں جڑے ہوئے تھے جیسے اندر بڑا سا ٹچ بٹن لگا ہوا ہو۔ گھٹنوں کے بل چلتے رینگتے ہوئے کشن نے اس کے پاس پہنچ کر اس کی ٹانگ پکڑی اور اس کے سہارے کھڑا ہو گیا، پھر اپنی فتح پہ تالی جو بجائی تو گر پڑا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے پاس چارپائی پر بٹھاتے ہوئے اس کا سرخ و سفید چہرہ دیکھا۔
کہ یہ انقلاب کبھی آئے گا کہ جلد کا جو رنگ لے کر پیدا ہوتے ہیں اسی رنگ کے ساتھ مریں بھی۔ یہ جو سفید، گندمی، گلابی، سانولے بچے ہیں کبھی یک رنگی نہ ہوں، کبھی سیاہ رنگی نہ ہوں، جیسے اس کے ماں باپ، چاچے چاچیاں، پھوپھیاں، ماسیاں سب کے جسموں کو بے درد وقت نے جلا جلا کر کوئلہ بنا ڈالا تھا۔ کشن اب اس کے کندھے کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنی قمیض چھڑوائی اور اسے بٹھا کر باہر نکل آیا، جہاں منگل گدھا گاڑی میں گدھے کی غیر موجودگی کے باعث اس کے حصے کا کام انجام دیتے ہوئے گدھا گاڑی کے ہتھوں کو اپنے بازوں سے کھینچ تان کر بچوں کو سیر کروا رہا تھا۔ اس نے جو شلوار پہن رکھی تھی کسی زمانے میں ضرور اس کا کوئی رنگ رہا ہوگا، مگر اس وقت اسے صرف بد رنگ کہا جا سکتا تھا۔ منگل نے رامو کے پیچھے اپنے باپ کو دیکھا تو ڈر کر ہتھے چھوڑتے ہوئے بھاگا۔ اس کا باپ ہاتھ سے اسے بجا دیتے ہوئے 2-4 گالیاں دے کر واٹر پار کر گیا تھا۔ توازن بگڑنے کے باعث گدھا گاڑی میں سوار بچے پہلے اوپر کو اٹھے، پھر چیختے چلاتے لڑک لڑک کر نیچے آنے لگے۔ جب تک رامو نے آگے بڑھ کر ہتھوں کو تھام کر ان کی مدد کرنی چاہی، وہ گر گرا کر اٹھ بھی چکے تھے اور اب اپنے کپڑے جھاڑ رہے تھے۔ کپڑے کیا تھے، صرف لیریں، محض چیتھڑے، وہ بھی بھاگن اور روپا کے علاوہ کسی بچے کے تن پہ پورے نہ تھے۔ وہ دن بھی کبھی طلوع ہوگا کیا جب ہر بچے کا جسم مکمل ڈھکا ہوگا، ماں کو ایک جگر کے ٹکڑے کو شلوار اور دوسرے کو قمیض پہنا کر سطر پوشی نہ کرنی پڑے۔ جانے ایک ماں کس من کے ساتھ ایک جوڑے سے 2 تن ڈھانپتی ہوگی۔ اس کو اپنے جسم پہ موجود مکمل اور اچھی حالت میں موجود لباس بچھو بن بن کر ڈنک مارنے لگا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ واٹر کے پاس اس کا ننھا کزن مٹی بھری ہتھیلیاں ملائے واٹر کا پانی پی رہا تھا، گدلا پانی جس میں مینڈک پھدک کر باہر کنارے تک آیا اور پھر بچوں کے چھیڑنے پر واپس واٹر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ موسم بھی کبھی آئے گا جب ان کو صاف اور نتھرا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ ہمارے بچے بیرو اور سومنی کی طرح گیسٹرو ڈائریا سے نہیں مریں گے۔ اسے اپنے 2 ننھے کزنز یاد آئے جو پچھلے سال اس بیماری سے چل بسے تھے۔ ان سوچوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس نے ساون کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنے گھر کی کانٹوں بھری باڑ کے پچھواڑے پہنچا تو ایک طرف خمو ادھ ننگا زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی وقت کملا کاکی بھی جھاڑی کے پیچھے سے گھاگھرا صحیح کرتی ہوئی نکلی۔ وہ سورج بھی کبھی نکلے گا جس دن ہم ایسا ایک گھر بنا پائیں جس میں ایک غسل خانہ ہو، ایک لیٹرین ہو، کسی کو کھیتوں کے اندر، کسی کو جھاڑیوں کے پیچھے نہ جانا پڑے۔ سوال بہت تھے 21ویں صدی کے رام کوہلی کے پاس، جواب کوئی نہ تھا۔